आइए जरा गौर करना, मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए, और बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जौर जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में बुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। ऐने रहमत कौन है? ते बाबा जी ने क्या खूब फरमाया, सोने नबी दा चेहरा 14वीं दे चंद वांगू, कालियां जुल्फां लटकन रेशमी कमंद वांगू, आनो ते शानो सोना सारे जहानों सोना, रुतबा वरफा न पाया चीर बुलंद वांगू। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु या अय्युहन्नास फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा
أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس إلى آخره. رواه البخاري ومسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے اعداء تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹ سکے گا کبھی چرچا تیرا. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. اور سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل قیامت کو سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. معزز سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تمام قسم دیاں عبادات دے لائق اللہ احکم الحاکمین دی ذات ہے. اور اس دی ذات لا ریب اور بے عیب ہے. وہ اپنی ذات وچ بھی اکیلا ہے، اپنی صفات اندر بھی اکیلا ہے. کائنات وچ او دی کوئی برابری نہیں کر سکتا. پوری دنیا دا او واحد فرما روا ہے.
بڑا ہی او عظیم ہے، بڑا ہی او کریم ہے، بڑی او عظمت والا ہے، بڑی او شان والا ہے۔ سارا جہان او دا محتاج ہے، او کسے دا محتاج نہیں۔ اللہ پاک سانو ہر ویلے اپنے اللہ دیاں کبریائیاں بیان کرتا ہویا رکھے۔ اسی کریا کریا بستی بستی نگر نگر صبح و شام ہر لہجہ ہر لمحہ اپنے اللہ نو راضی کرن دا پروگرام بنائیے اور او دے نام دا ورد کریے، اوکھے سوکھے ویلے انہوں ہی پکاریے اور او دے کولوں ہی مدد منگیے۔ وہ ساڈا خالق ہے، ساڈا مالک ہے، ساڈا رازق ہے۔ روئے زمین تے میرے اللہ جتنے بھی انسان نے، اللہ انہوں نے اپنی پہچان نصیب فرما دے۔ اللہ دی توحید یکتائی وحدانیت دے بعد بے حد و بے حساب دفعہ درود و سلام محسن اعظم، محسن کائنات، سید البشر، سید العرب والعجم، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شاف محشر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، جس نو اللہ پاک نے کمال قسم دا احسان فرما دیا ہویا، ساڈا راہبر، ساڈا قائد، ساڈا رہنما بنایا۔ اللہ سانو دل و جان دے نال آپ دی اتباع نصیب فرمائے اور اپنے لیل و نہار، اپنے جتنے بھی اعمال، خواہ نماز ہے، خواہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، عبادت ہے، جہاد ہے، کوئی بھی زندگی دے اعمال جڑے نے سانو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقیاں دے مطابق اللہ پاک کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اج دا اس جامع مسجد دے اندر جمعۃ المبارک دا خطبہ بڑے ہی اہم عنوان تے ہے، چونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام، آپ دا مرتبہ، آپ دی عظمت، آپ دی شان، اللہ اکبر۔ اور دل اے چاہتا ہے کہ میں اج اللہ دی رحمت دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او شان بیان کراں جڑا رب نے قرآن چ بیان فرمایا۔ اے دے واسطے میں اپنے اللہ کو شرع صدر دی دعا کرنا تے تواڈے واسطے بھی یہ دعا کرنا کہ اللہ تانوں جاگ دے ہویاں بیدار ہو کے سر اتاں کر کے اکھاں کھول کے، اچھا جس گل وچ توجہ ہے نا جی، بندہ تھکدا نہیں، کیوں جی؟ بے توجہی یا ذہن نہ مندا ہوئے، قرآن دی محبت اثر نہ کردی ہوئے تے پھر بندہ وقت گزاردا ہے، ٹائم ال دیکھدا ہے کنا کو رہ گیا۔ تے جیدہ دل لگ گیا قرآن دے نال، جیدہ دل لگ گیا مسجد نال، آپ نے فرمایا مومن تے مسجد وچ انج خوش رہندا ہے جویں مچھلی پانی دے اندر خوش رہندی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ گوڑے چھڑ کے بیٹھو ذرا، پریشان نہ ہو، یہ قریب قریب ہو کے بہو تاکہ باہر والے نو بھی اندر جگہ ملے۔ مومن مسجد دے اندر کیویں خوش رہندا ہے جویں، کیوں جی؟ جویں مچھلی پانی دے اندر خوش رہندی۔ اور میں ایک رات تقریر تو واپس آ رہا تے کوئی میچ سی، تے میچ ویکھن والے نوجوان اور بھی کئیاں نو بیٹھن واسطے کرسی نہیں ملی، بینچ نہیں ملیا، تے کئی جناب ایک لت تے کھڑے ہوئے نے۔ کنا لمبا میچ ہے، پریشان کوئی نہیں، دشواری کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، وجہ کی ہے؟ لگن ہے، دلچسپی ہے۔
تے تسی خدا واسطے اللہ دے گھر وچ آئے ہو، اینا چیز طالب علم اینا کو خطیب یا اینا کو عالم نہیں، کوشش کرنے ہیں اللہ پاک سانو علماء دا خادم بنا کے رکھے اور طلباء دی فرشتے اندر رکھے کہ عرش والا رب راضی ہو جائے۔ میں عرضے کر رہے ہیں حضرات، او شان جڑا اللہ نے قرآن چ اپنے حبیب دا بیان فرمایا، آپ سرکار دا ایک شان ہے جڑا مفسرین بیان کر دے، محدثین بیان کر دے، واعظین بیان کر دے، مقررین بیان کر دے۔ ایک آپ دا وہ شان ہے جڑے علماء، زعماء، شرفاء، اتقیاء بیان کر دے۔ ایک آپ دا وہ شان ہے جڑا خطیب، ادیب، سکالر بیان کر دے۔ ایک آپ دا وہ شان ہے جڑا مفتی اعظم، شیوخ بیان کر دے۔ اور ایک وہ شان ہے جڑا میرا اللہ رب ذوالجلال قرآن چ بیان فرماتا ہے۔ اللہ دی زبان اور شان آمنہ دا لال، اور دنیا اندر اے جس طرح کے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اے جڑی ریکارڈنگ ہے ضائع بھی ہو سکتی ہے، اے دے اندر کوئی کمی بھی ہو سکتی ہے، اے ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ اور جنہاں نے کتاباں لکھیاں نے حضور دے بارے، شان دے بارے بڑا اچھا لکھیا، وہ کتاباں اندر پھٹ سکتیاں نے، گم ہو سکتیاں نے، اور لکھن والے انہوں نے غلطی لگ سکتی ہے، وہ اپنی مرضی دی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جس کتاب دے اندر اپنا شان، اپنے حبیب دا شان بیان فرمایا ہے، اللہ اکبر، وہ قیامت تک کتاب بدل سکتی، اور قیامت تک وہ دے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی جدوں تک، کیونکہ یہ دا محافظ اللہ ہے۔ جس طرح قرآن دا محافظ اللہ ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا بھی محافظ اللہ ہے، ناموس دا محافظ اللہ ہے۔ جدوں تک پھر قرآن پڑھیا جائے گا، بستی بستی، نگر نگر میرے مصطفیٰ دا شان بیان ہوندا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دی عظمت دے پھریرے لہرائے جان گے اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ آؤ اس جامع مسجد دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم انسان، قائد اعظم بن کے آئے، امام اعظم اور مرشد کامل بن کے آئے، اور اللہ دیاں نعمتاں چو اتنی بڑی نعمت، اللہ اکبر، کہ سارے جہان دیاں نعمتاں ایک پاسے، نعمت محمد الرسول اللہ، سارے ذرا سارے پاہمیں اچھی نہ کہو، کہنا ضرور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف لے آئے، اللہ اکبر، اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی نعمت۔ اور اگر میں اور تسی سارے اللہ دیا نعمتاں تے غور کریے تے اسی اپنے جسم ول ویکھ لئیے کنیاں نعمتاں نے اللہ نے سانو عطا فرمائیاں، کھانے پینے ول ویکھ لئیے، موسماں ول ویکھ لئیے، رات اور دن ول ویکھ لئیے، یہ ساریاں نعمتاں اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین قرآن مجید اندر فرمایا۔ چونکہ میں جتنیاں بھی باتاں کردہ جاواں گا، اصل مور اللہ دے قرآن دی جدوں لگے گی بات بن جائے گی۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ فرمایا میرے محبوب انہوں نے فرما دیو، میں تو انہوں انہی نعمتاں عطا فرمائیاں، انہی نعمتاں عطا فرمائیاں، تسی گینی نہیں سکدے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ دی عطا کردہ ہویا نعمت، فرمایا لا تحصوها لا تحصوها، تسی انہوں گینی نہیں سکدے۔ اتنیا جہان، اتنا بڑا جہان،
اتنے بڑے انسان، عربی اجمی، کالے گورے، پڑے ان پڑھ، پوری کائنات دے انسان جڑے نے تے زمین اور آسمان دے درمیان وچ رہن والے جتنے لوگ، فرمایا اللہ دیاں نعمتاں گن سکدے ہیں؟ تادی تے مولانا فرما رہے ہیں تارے اندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، آسمان تارے اندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، دن تیرے واسطے، رات تیرے واسطے، تارے اندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، دن تیرے واسطے، رات تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، کینی کی رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، رحمت کونین علیہ السلام فرمایا کروڑا نالوں چنگائی اے شان گردگار دا، پھیرو دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا، اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دے بارے جدوں اعلان فرمایا تے چوتھا پارا سورہ آل عمران اللہ کریم فرما رہے ہیں، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ چوتھا پارا سورہ آل عمران میرا اللہ فرما رہے اے میرے محبوب، جدوں میں اپنے پیارے محبوب اے میرے سونے جدوں میں توانوں دنیا وچ کلیا کسے پیغمبر دے بارے میں اعلان اے نہیں فرمایا کہ امتیو میں توڑے تے انعام کیتا ہے، جدوں کونین ساکی کوثر دیواری آئی، امام الانبیاء دیواری آئی، عرش کریم دے رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنت احسان۔ ہن تو خوش ہو، اللہ اکبر، مومن ہوئے جڑا اللہ دی توحید وال ہے، مومن ہوئے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مر مٹن وال ہے، اے مومن تے تانوں سارے نوں مبارک ہوئے، تسی ہو جدا اللہ نے قرآن وچ 1400 سال پہلے ذکر کر چھڈیا ہے، فرمایا جننے بھی مومن نے قیامت تک آن والے سارے تے میں احسان فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، احسان اے کہ میں انہاں دے وچوں انہاں دا رہبر بنایا ہے، انہاں والی میں انہاں دے وچوں ہی چن کے انہاں دا قائد بنایا ہے، انہاں دا رہبر بنایا ہے، انہاں دا پیشوا بنایا ہے، اور او دے آن دے اغراض و مقاصد ہیں۔ میرا محبوب پیغمبر آیا اور اللہ دا قرآن فرمایا یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی۔ انہیں تھے کس طرح میں تو انہوں سمجھاوا کہ جدوں مکہ مکرمہ دے اندر، مدینہ منورہ دے اندر، مکہ مکرمہ دے گرد و نواح، مدینہ منورہ دے گرد و نواح اور رستیاں دے اندر جدوں میرا محبوب پیغمبر قرآن پڑھ دے ہوں گے کیا ہی سما ہوئے،
اور حضور دا قرآن پڑھنا فرمایا یتلو علیہم آیاتی میرا محبوب انہوں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور یہ ساریاں برکتاں رب دے قرآن دیاں نے توجہ کرنا پڑھو قرآن صبح پڑھو قرآن شام ہر ویلے قرآن دیاں تلاوتاں کرو کیونکہ میرا محبوب قرآن سنان واسطے آئے قرآن پڑھ پڑھ کے یتلو علیہم آیاتی میرا محبوب انہوں قرآن دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سنا رہے فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم انہوں پاک کر دے جھوٹ کولو اور تمام قسم دیا لغویات دے کولو تمام قسم دی بدعات شرک دے کولو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا محبوب انہوں قرآن بھی سکھاندا ہے اپنا فرمان حدیث بھی انہوں سکھاندا ہے میرے محبوب پیغمبر قرآن دی بھی تعلیم دین دینے حدیث دی بھی تعلیم یعنی انہوں دی ہر طرح رہنمائی فرما دینے اور رحمت کونین دے آن تو پہلے حالات کس طرح دینے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دے آن تو پہلے پوچھ ساڑے کولو جیڑے آندے نے کہ جناب حضور دی محبت نہیں حضور دا پیار نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دا گارے اور کوٹ رادہ کشن دے رہنے والو روشن ضمیرو اللہ والے ہو توحید والے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت رکھن والے ہو رب ذوالجلال دی قسم جدے سینے وچ آمنہ دے لال دا پیار نہیں ہو مسلمان ہی نہیں تے جڑا یقین نہ کرے بھائی او دے واسطے دعائی کر سکنے ہیں حضور دی محبت محمد سے جس دل کو الفت نہ ہوگی کہہ ذرا صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے جس دل کو الفت نہ ہوگی محمد سے جس دل کو الفت نہ ہوگی محمد سے جس دل کو الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہو کیوں جی حضرت جی سمو نا جا کے ذرا غور نہ ذرا اللہ توڑا پلا کرے تسی کنے عظیم انسان ہو کہ تسی جمعے وچ موجود ہو ماشاءاللہ جمعے وچ ہونا کوئی معمولی بات ہے سونا نہیں ذرا اللہ توڑی قسمت نہ سو جائے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے فرمایا محمد سے جس دل کو الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی اور کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اللہ ایسا نصیب فرما دے اللہ جنہیں بھی تسی آئے ہو اللہ سانو ایسا بنا دے اللہ سانو اتوں بھی صحیح کر دے وچوں بھی صحیح کر دے ہیں اللہ ساری سیرت صورت جی میں بنائی ہے اللہ ساری سیرت بھی بہتر کر دے اللہ والے ہو ذرا کرے جو اطاعت محمد کی دل سے کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہو انہوں پیر لبن دی لوڑ کوئی نہیں جرا میرے نبی دے لڑ لگ جائے اللہ اکبر آئیے ذرا غور کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تادی تے دعا کر رہے نے تے اللہ پاک نے نہ دی تائید وچ یہ پہلا مقام نازل فرمایا تے ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے فرما رہے نے فرمایا پہلا پارا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم جاگنا ذرا یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم پہلا
پارا ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرا گھر بنایا ہے تے جی میں اس گھر ورگا گھر کوئی نہیں، اس دے امام ورگا امام بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، جی میں گھر آلہ ہے، خطیب بھی آلہ، امام بھی آلہ، اور کرے کی یتلو علیہم آیاتی گام، انہوں قرآن پڑھ کے سنائے، انہوں کتاب و حکمت دی تعلیم دے، انہوں پاک کرے، انہوں دنیا تے جین دا طریقہ اور سلیقہ تہذیب و تمدن انہوں سکھائے۔ اللہ تینوں اس واسطے کہہ رہے ہیں انک انت العزیز الحکیم، غالب ہے میرے اللہ تو حکمتاں والا۔ ایک اور جگہ تو قرآن سننا، اللہ کریم نے ایسے ہی جوڑ دیا یاد، فرمایا دوسرا پارا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ دا قرآن میرے اللہ دا کلام ہے نا، فرمایا کوئی نماز پڑھے انجے بندہ اللہ نال گلاں کر رہا ہے تے جی اے سمجھے کہ عرش والا رحمان میں نال گل کرے تے قرآن پڑھیا کر، سبحان اللہ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم، میرا محبوب تو انہوں او کوئی سکھاندہ ما لم تکونوا تعلمون، میرا محبوب تو انہوں او کوئی سکھاندہ ہے جیڑا تسی جان دے نہیں جان دے۔ ایک اور جگہ تو قرآن سننا، 28واں پارہ سورہ جمعہ، اللہ کریم فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے اللہ دا قرآن شان آمنہ دا لال دائے، آئیے ذرا غور کرنا میرے محبوب پیغمبر کنیاں عظمتاں والے، کنی شان والے، اللہ والے ذرا غور کرنا۔ اور میرے نبی دی سیرت نو بھی ذرا سمجھنا، سورت میرے نبی دی لاجواب، کیوں جی سورت لاجواب تے سیرت بے مثال۔ کئی بندے سورت دے بڑے سونے گورے چٹے، اندر دے گندے، اندر دے کالے، صورتاں بھی کالیاں اندر دے بھی کالے، تے کئی بندے انتوں کالے تے وچوں دل جیڑا ہے جگمگ کردہ پہ آئے، روشنیاں پھیلا رہے آئے۔ حبیب کبریا نے فرمایا اور صورت سونی نہ ہوئے گزارا ہو سکتا ہے، وقت گزر سکتا ہے، سیرت سونی نہ ہوئے بربادیاں ہو جاندیاں نے۔ اللہ ساڑی صورت جی میں سونی بنائی ہے، اللہ ساڑی سیرت بھی سونی بنا دے۔ اچھا سیرت کیسی؟ آؤ ذرا غور کرنا، سیرت اتنی پیاری میرے مصطفیٰ دی، میرے محبوب پیغمبر دی سیرت ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں جی؟ جھوٹ نہیں بولنا، کٹ نہیں تولنا۔ بیبیو میری روحانی ماں بہنوں بیٹیو، میرے نبی دی سیرت اندرے ملدا ہے، پردہ کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، اچھی نہیں بولنا،
بازاراں دے اندر نہیں چلنا، اپنے آپ دی زینت نو ظاہر نہیں کرنا، میرے نبی دی سیرت ہے، اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر نے جو سمجھایا اور ایسا معاشرہ تشکیل دیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے نبی نے انی مجائی کی تھی، وَيُزَكِّيهِمْ، انہا تزکیہ کیتا میرے محبوب پیغمبر نے۔ او جڑے بدو سن، او جڑے بدو بتاں دے پوجا کرنے والے، میرے اللہ نے انہاں نو پوری دنیا دا رہنما بنا دیتا، لوگ انہاں کو تہذیب و تمدن لین لگ پے۔ آئیے ذرا غور کرنا، اللہ دا قرآن 9واں پارہ سورہ اعراف، اللہ کریم نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، 9واں پارہ سورہ اعراف، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اور ذرا ادھا ترجمہ، ادھے ترجمے تے غور کرنا۔ فرمایا او لوگ جڑے نبی امی دے پیروکار نے، جڑے نبی امی دے فرما بردار، امی تو مراد خوش ہو جو مومنو، تو اڈا او راہبر تے او رہنمائے جنہیں کسے ماسٹر صاحب کو تعلیم نہیں لئی، جنہیں کسے مدرسے دے اندر تعلیم نہیں لئی، کسے نے پروفیسر دے کولوں تعلیم نہیں لئی، کسے شیخ دے کولوں تلمذ نہیں طے کیتے، کسے دے اگے دوزانو ہو کے نہیں بیٹھے، رحمت کونین علیہ السلام کسے کولوں نہیں پڑھیا، میرے محبوب پیغمبر نے پڑھیا تے عرش والے رحمان کو لوگ پڑھیا۔ کیوں جی؟ یہ دی شان دا پھر کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور جدہ دنیا میں استاد کوئی نہیں۔ عرش والے رحمان نے جبریل دے ذریعے رہنمائیاں فرمائیاں، اللہ اکبر۔ اچھا پھر ذرا غور کرنا، اور جڑا کسے کولوں پڑھیا بھی نہ ہوئے تے بولے تے لکھن والے لکھ دے تھک جان۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے جامع کلمات عطا فرمائے، ایک لفظ بولن دے نال بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے شاعر انہاں دیاں کلمہ رک جان کہ اے جیڑی بول دے نے اللہ اکبر، انہاں دے کسی کو پڑھیا نہیں، لیکن ایسی گفتگو، ایسا بیان، ایسا انداز، فرمایا میرا نبی امی کسے کو پڑھیا نہیں، تے انہاں دا ذکر قرآن وچی نہیں، فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے دا تذکرہ آپ دا شان صرف قرآن وچ ہی نہیں، اللہ نے تورات انجیل وچ بھی بیان فرمایا۔ خوش ہو جو مومنو، ساڑھے او پیغمبر نے جنہ دیاں تمہ اللہ نے تورات دے اندر بھی انجیل دے اندر بھی آپ دے دنیا تے آن تو پہلے بھی تے او پیغمبر او دی سیرت کیے، فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ او میرا پیغمبر نیکی نو پھیلاندا ہے، برائی نو دباندا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ دا قرآن ذرا غور کرنا، یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْہَاهُمْ عَنِ الْمُنکر
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ میرا پیغمبر پاکیزہ چیزاں جڑیاں نے طیب انہاں نو حلال کردا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ جڑیاں گندیاں چیزاں نے انہاں دی حرمت دا اعلان فرماندا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اگلی گل سننا تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے میرے نبی دی سیرت فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ جڑے قرآن ترجمے نال جان وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اللہ دے نبی آئے انہاں دی آن دے مقاصد نے کہ میرے محبوب پیغمبر آن کے تواڈے او بوجھ اتار دین جنہاں نے تواڈی کمر نو توڑ کے رکھیا حضور دے آن دے نال یعنی خوشیاں غمیاں آسان ہو گئی فرمایا جڑے جہالت دے تے رسم و رواج دے توق لوگاں دے گلیاں میں پائے ہوئے نے تے انہاں دی کمر نو توڑ کے انہاں رکھیا ہویا ہے کہ جے خوشی ہے تے عجیب عجیب معاملات جے غمی ہے تے عجیب معاملات خرافات بدعات رسم و رواج اے ساریاں چیزاں نو ختم کرنے واسطے آپ آئے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه تسی میرے نبی دے نال نصرت کرو میرے نبی نال تعاون کرو والذی انزل ما تے جیڑا میں قرآن نور اتارے آئے ادھوں ہی سمجھو تے جیڑا میرے نبی دا غلام بن گیا جن نے میرے نبی دی تابعداری کر لیں اولئک هم المفلحون وہ لوگ کامیاب اللہ سونے سانو سارے اپنے نبی دا تابعدار بنا کے رکھنا تاکہ اسی کل قیامت نو کامیابی حاصل کریے کامیاب وہ بندہ ہے جڑا دوزخ کولو بچ گیا جنت دے اندر چلا گیا تے میں وعدہ یہ کیتا کہ شان میرے مصطفیٰ دا زبان رب ذوالجلال عرش والے رحمان ہن سن دے جانا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور دا شان اللہ فرما رہے نے سونے اساں توانوں پوری کائنات وال رحمت بنا کے بھیجے آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور پہلا مقام جڑا تو انہوں سنا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ میرا محبوب پیغمبر کافی بن کے آئے ایک اور جگہ تو قرآن سننا اللہ پاک فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى میرے محبوب پیغمبر دی صفت اللہ فرما رہے نے سونے ہو تسی اپنے اللہ دی رحمت دے نال نرم ہو سمجھ آواز دی آ رہی تیز تے نہیں تسی اللہ دی رحمت دے نال نرم ہو اور دل دی نرمی اور دل دا نرم ہونا یہ اللہ دی رحمت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
لنت لہم سونے تسی اللہ دی رحمت دے نال نرمو ولو کنتا ادھا غور کرنا ولو کنتا فظا غلیظ القلب لنفضوا من حولک اگر تسی تند خون دے اگر تسی سخت دل ہوندے سونے محبوبہ اگر تسی سخت دل ہوندے لوگ تواڈے کولوں دوڑ جاندے کوئی بھی تواڈے قریب نہ آندا مسلمانوں میرے نبی دی سیرت نو اپنا لو بندے نو سخت دل نہیں ہونا چاہیے بندے نو نرم دل ہونا چاہیے کیونکہ ساڈا راہبر بڑا نرم دل سی آپ نے دل بڑا نرم فرمایا تسی نرم دل ہو رب دی رحمت دے نال سخت ہوندے تے لوگ قریب آندے فتح مکہ ہویا نا تو رحمت کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں آواز آئی ایک مجاہد اٹھے غور کرنا کہندہ الیوم یوم الملحمہ آج بدلے دادے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے قریب آ گیا عرض کرتا اللہ دے محبوب تو انہوں پتہ نہیں انہاں نے سارنال کی سلوک کیتا اے اللہ دے محبوب انہاں نے حضرت بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا سلک دے ہویا کوئلیاں تے لٹایا انہاں نے حضرت سمیہ دے جسم نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تسی نماز واسطے حرم میں جدوں آندے اور انہاں دے جسم اطہر تے اون دیاں گندیاں اجریاں سٹیاں گئیاں ایسے کئی بد نصیب جنہاں نے میرے محبوب پیغمبر دے گل پاک وچ کپڑا پا کے وڈ چڑھائے پھادیں دیاں کوشاں کیتیاں ایک گلنا یاد کروائیاں جا رہی ہیں رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا ہاں یاد مینو ساریاں گلنا مینو یاد نے انہاں دے دکھ دینے مینو یاد انہاں دے میرے بیٹے دی فوتگی تے خوشیاں منانیاں مینو یاد انہاں دے میرے راواں وچ کنڈے کھلارنے مینو یاد اے ساریاں چیزاں مینو یاد نے پر تہاڈا دل خوش ہوندا ہے بدلہ لے کے میرا دل خوش ہوندہ ہے معاف کر کے کئی اندر نے سب بدلہ بھی تھوڑا نہیں لینا زیادہ رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا تسی بدلہ لینا چاندے ہو تسی اے کیوں نہیں کہندے الیوم یوم المرحمہ اج عام معافی دا دن ہے رحمت کونین علیہ السلام جھکے ہوئے نے حالانکہ جدوں اقتدار مل جائے کیوں جی اقتدار جدوں مل جائے لوگ اپنیاں مرضیاں کر دینے رحمت کونین علیہ السلام نو اقتدار ملیا تے میرے محبوب پیغمبر اللہ دے اگے جھک گئے تے سارے سردار کھڑے نے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دسو اج میں تواڈے سلوک کی کراں دسو اج میں تواڈے کیویں پیش آواں تانوں تواڈیاں ایک ایک تکلیفاں مینوں یاد لیکن سارے کہن لگے محمد تسی کریم ہو ابن الکریم ہو تسی کریم ہو آپ نے فرمایا جاؤ پھر آج لا تثریب علیکم اليوم آج میں تانوں اویں معاف کرنا جویں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نو معاف فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ آؤ ذرا غور کرنا اللہ پاک نے تے اپنے محبوب پیغمبر دی شان کی سیرت کی اللہ نے تے اپنے نبی دے جسمانی عزاواں دا بھی ذکر قرآن دے اندر فرمایا سورہ بنی اسرائیل اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ سونے محبوبہ ذرا غور کرنا ذرا سر اتاں کر گئے فرمایا سونے اپنے ہاتھ نو اپنے ہتھاں نو تسی اپنے گردن نہ بن لیا کرو
یہ مطلب نہیں کہ حضور بن دے سن، یہ مطلب ہے بخل نہیں کرنا۔ کی نہیں کرنا؟ اے پاسے ویکھو، کی نہیں کرنا؟ بخل نو کی آندے ہو؟ کنجوسی، بخیلی نہیں کرنی، کیونکہ بخیل بندہ بندیاں تو بھی دور، اللہ دی جنت تو بھی دور۔ بخیلی نہیں کرنی۔ سونیا تواڈے ہاتھ جیڑے نے میری راہ وچ خرچ کرنا مینوں پسند نے۔ تے صحیح بخاری وچ آندا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ دے بارے، فرمایا سوئلا قطو شیئن لا، حضور کولوں جدوں ہی کوئی سوال کیتا جاندا میرے نبی انکار کر دے۔ ہاتھ نے میرے مصطفیٰ دے جنہ دا ذکر میرا اللہ قرآن دے اندر فرما رہے ہیں، یہ شعر ہے میرے مصطفیٰ دا جدے بارے فرما لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب پیغمبر دے شعر دا ذکر میرا اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اے جڑے ہاتھ نے میرے محبوب پیغمبر دے انہیں برکت والے ہاتھ، ذرا غور کرے آجے صحیح البخاری دی دوسری جلد، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ انہ دے ساتھی نال نے، تے ایک ابو رافع یہودیاں دا بڑا آدمی، بڑا نڈر تے بڑا ذلیل قسم دا انسان، تے میرے محبوب پیغمبر دی توہین کردہ ہے، میرے محبوب پیغمبر نو برا بلا اسلام دے خلاف سازشاں کرنے والا، رحمت کونین علیہ السلام بڑے پریشان، اور میرے محبوب پیغمبر دا یہ ساتھی صحابہ کہنے لگے اسی جناب اے معاملہ طے کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا جڑے نو ٹکانے لائے گا اللہ دے تے راضی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے میں اپنے ساتھیاں دے نال جیڑے او قلعے وچ رہندا سی اللہ نے پہنچایا، تے جدوں میں اودے تے حملہ کیتا اللہ پاک نے میری مدد فرمائی، میں ابو رافع نو جہنم رسید کر کے واپس آ رہا سا، تے رستے وچ آوندیاں ہویا سیڑھیاں تو اتردا ہویا میرا پیر پھسلیا تے میری لت ٹوٹ گئی پنڈلی تو۔ واہ میرے محبوبہ میں تیرے ہتھاں تو قربان جاواں، فرماندے نے لت ٹوٹ گئی پنڈلی تو، تے میں لاتے کپڑا بن کے میں اس قلعے دے دروازے اگے بیٹھا رہا، اس انتظار وچ کہ اعلان میں سنا کہ ابو رافع واقعی جہنم رسید ہو گیا ہے۔ ڈر کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں، جدو اعلان ہویا کہ جناب ابو رافع جہنم رسید ہو گیا ہے، کہندے نے میں اٹھے اپنے ساتھیاں دے نال تے در مصطفیٰ تے حاضر ہویا، رحمت کونین نو میں دسیا حضور جڑا اسلام دا باغی سی، جڑا اسلام دے خلاف سازشاں کردا سی، میں انہوں جہنم رسید کر کے آ گیا لیکن میری لت ٹوٹ گئی۔ رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اپنا پاؤں سیدھا کرو، لت سیدھی کرو تے میرے قریب ہو جاؤ۔ سنو مسلمانوں، سنو میرے نبی نے محبت کرنے والوں، میرے محبوب پیغمبر نے قریب کر لیا تے اپنا ہاتھ مبارک او دی لت دے پھیریا، پنڈلی تے پھیریا، میرے نبی ہاتھ پھیر دے جا رہے نے، میرا اللہ او ٹوٹی ہوئی ہڈی نو جوڑ دا جا رہے۔ رحمت کونین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جدوں پھیریا، حضرت عبداللہ بن عتیق صحیح البخاری دی اندر فرماندے نے میرے نبی دا ہاتھ کیے انجے جویں کوئی سرجن ہے، نہ پٹیاں بنیاں گئیاں، نہ پھٹیاں بنیاں گئیاں، نہ مالشاں کیتیاں، نہ ریسٹ دا آرام دا، فرمایا ہاتھ پھرے تے ٹوٹیاں ہڈیاں جڑ گئیاں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ، سونیا اسی دے تواڈے ہتھاں دا بھی ذکر قرآن دے اندر کر رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت دے اندر سننا، رحمت کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم البدایہ والنہایہ الرحیق المختوم دیگر سیرت تاریخ دیاں کتاباں دے اندر رحمت کونین علیہ السلام رستے میں جا رہے نے تے حضرت ام معبد دی جھونپڑی ہے، انہوں نے رہائشی اس واسطے رکھی ہے، انہوں دے بارے پتہ چلے آگے رحمت کونین آن گے اسی انہوں دا دیدار کران گے، خامت باہر گیا سی حضرت ام معبد گھر نے، رحمت کونین علیہ السلام جدو گئے تے فرمان لگے
بھوک لگی ہے مسافر ہاں تے کوئی کھانے واسطے مل سکتی ہے کوئی چیز؟ غور کرے جی، کوئی کھانے واسطے کوئی چیز مل سکتی ہے؟ کہنے لگے میں قربان جاواں، اے بس دیکھو میں گل ختم کر لگا، ذرا توجہ کرے آجے۔ کہنے لگے کہ پرونے ہو جے میں تواڈے چہرے ویکھاں تے میں قربان ہونی ہاں، تے جے میں تواڈیاں گلاں سننی ہاں تے حیران ہونی ہاں۔ اج میرا خامد دودھ دین والیاں بکریاں ساریاں لے گئے، اے ایک بکری ہے جڑی گھر وچ، لیکن یہ دودھ نہیں دیندی ہے، بیمار ہے۔ تے رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا اماں تو اجازت دے۔ رحمت کونین نے اپنا برکت والا ہاتھ او دے حوانے تھنانو لایا تے بکری دے دودھ تھن نال بھر، بکری دے تھن دودھ نال بھر گئے، ساریاں پیتا۔ خامد جدوں آیا کہنے لگا جناب اج تے جویں خوشبوئاں آ رہی ہیں۔ الرحیق المختوم نے دے اندر مولانا علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے پورا چیپٹر لکھے ہیں۔ آندھی یہ کرما والیا میں تینوں کی دساں، میں تے انہاں دے چہرے نو جی بھر کے ویکھ بھی نہیں سکی۔ اور میں جدوں پڑھ رہا سا نا میں کہا اللہ سانو گناہگاراں نو خواب وچ ہی زیارت فرما دے۔ اے آمین کہہ دیو، پریشان نہ ہو، آمین کہہ دے۔ اللہ اپنے حبیب دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما دی، اینا شیراں تے میں اکتفا کرنا بات دا۔ آئیے ذرا غور کرنا، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، اور بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جوہر جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ این رحمت کونین تے بابا جی نے کیا خوب فرمایا، سونے نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں، آنوں تے شانوں سونا سارے جہانوں سونا، رتبہ ورفا نہ پایا چیر بلند وانگوں۔ اتنا عظیم میرا پیغمبر، صورت بھی اعلیٰ اور سیرت بھی اعلیٰ۔ اللہ جی میں اسی صورتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنان دی کوشش کرنے ہیں، اللہ ساڑیاں سیرتاں بھی صحیح فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔